چیک آؤٹ کر لیں آپ اور ویڈیو بھی ایڈٹ کر دی ہے، پھر بتا دیں کیا کرنا ہے سر۔ یہ وہ گلاسز ٹھیک کرتے وہ رکی۔ مس مریم آپ یہ چھوڑے ادھر آئیں۔ اس کے تیکھے نقوش پر نظریں گاڑے کہا تھا ایکسکیوز می۔ وہ جو فائل ہینڈ اوور کر رہی تھی یکدم ان کی نظروں سے ٹھٹکی، جو اپنی ریوالونگ چیئر چھوڑے پاس آئے۔ یو لک ڈیم گارجس ان گرین شرٹ، پرفیکٹ ہائٹ، پرفیکٹ فگر۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس فیلڈ میں بہت مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکراتے وجود پر غور کرتے اس کے روبرو ہوا تھا۔ یہ چیک کر لیجئے گا، مجھے جانا ہے۔ ماتھے پر نمودار پسینہ صاف کرتے شیشے کے ٹرانسپیرنٹ ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ آج پہلی دفعہ بغیر دوپٹے کے اپنے کپڑوں سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور یہ سامنے موجود شخص زہر سے بھی برا لگتا تھا۔ کہاں آپ سنتی نہیں؟ ایک تو اس دن بھی اس شخص کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی۔ یہ نیوز چینل میں 50% میرا ہے، سمجھ رہی ہیں نا میرا مطلب؟ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ خاموشی میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اس تھپڑ کو بھی 50% میں شامل کر لینا، بلڈی ایڈیٹ۔ میں یہاں تمہارے انڈر نہیں کام کرتی، اس چینل کے HOD سے بات کروں گی۔ اب تک میں چپ تھی، پر اب تم دیکھنا مجھے ہراساں کرنے کا انجام۔ ہمت کرتے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے وہ خود کو کافی حد تک مضبوط ثابت کر رہی تھی۔ یوں تم منہ پر ہاتھ رکھے وہ داڑا تھا تو بچ۔ اب مجھ سے کمینی تیری بدنامی نہ کی تو میرا نام مراد ذوالفقار نہیں۔ دروازے تک پہنچتے اسے گرفت میں لے چکا تھا وہ۔ لیو مائی ہینڈ جنگلی، ہیلپ می۔ جانتی تھی اس کا آفس قدرے سائٹ پر ہے اور ساؤنڈ پروف بھی تھا۔ نو، کوئی نہیں آئے گا۔ سرتا پیر حوث سے دیکھا تھا، اس کی شرٹ تک ہاتھ لے کر جاتا جب کوئی داڑ سے دروازہ کھولتے اندر آیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہاں بول۔ اس کا ہاتھ مروڑا تھا، پے در پہ تھپڑ مار رہا تھا، کسی صورت غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے انتظار سے تنگ آ کر اسی طرف آیا تھا اور سامنے کا منظر اسے شدید غصہ دلا رہا تھا۔ بامشکل انتظامیہ نے چھڑوایا۔ کیا ضرورت تھی تماشا کا ریٹ کرنے کی؟ بغیر اس کی سنے بلڈنگ کے اندرونی حصے سے وہ اسے لفٹ کی طرف کھینچے لے جا رہا تھا۔ لیو مائی ہینڈ۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ جاہل، چھوڑو مجھے۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ پیچھے ہی پڑ گئے ہو، چھوڑو مجھے۔ لفٹ کا بٹن پریس کرتے وہ باہر نکلنے والی تھی، ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ آئندہ مجھے جینز شرٹ میں نظر نہ آؤ، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا نہ یاد رکھو گی۔ بازو زور سے کمر کے پیچھے مروڑی تھی، بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو مراد، تمہیں پتہ ہے تم نہایت ڈھیٹ اور بدتمیز ہو۔ اس کے کان کے پاس گرایا تھا۔ I said leave my hand, you hurting me۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کے بھی نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ مراد پینچے جبڑوں سے غصہ ضبط کر رہا تھا، اس کی گرم سانسیں گردن پر محسوس ہوتے نفرت ہو رہی تھی۔ تم ہو کون؟ ہاں کون ہو تم؟ بتاؤ۔ اس کی گرفت نے درد سے کہراتے کہا تھا یور فیوچر ہسبینڈ، جسٹ ریمبر دس۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وٹ آر یو ان سینسز؟ وہ صدمے میں تھی۔ یس آئی ایم، یہ رنگ ہماری انگیجمنٹ کا ثبوت ہے۔ اس کے ہاتھ کی انگوٹھی دکھائی۔ وہ تم مطلب؟ میں ابھی اور اسی وقت یہ رشتہ توڑ رہی ہوں مراد۔ انگوٹھی کھینچ کے اتارے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی تھی۔ آئندہ میرے راستے میں نہیں آنا، ورنہ ہر لفظ چباتے انگلی سے واضح تنبیہ کی۔ اس کی بات پر بازو سے کھینچتے لفٹ کے دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ ورنہ کیا کرو گی؟ بتاؤ کیا کرو گی؟ اگر اسے خود سے جدا کیا تو تم حشر دیکھنا۔ زبردستی اس کی انگلی میں دوبارہ پہنائی۔ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تم درندے انسان۔ دانت پیستے دوبارہ اتار رہی تھی جب اس کی بات سے رکی۔ تم جیسی لڑکی جو نمائش کرنا جانتی ہے اپنے بوس کے آفس میں تنہا جاتی ہے، تمہارا حلیہ دیکھ تمہیں ذرا شرمندگی نہیں ہوتی؟ آج ہوئے واقعے نے تم جیسی بد دماغ لڑکی پر کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ مجھے اس وقت درندہ کہنا تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، اندازہ ہے تمہیں؟ لاسٹ فلور پر رکتی لفٹ کا بٹن دوبارہ پریس کیا تھا، اپنا چہرہ اس کے قریب ترین کیا۔ اس کی گرفت کمر پر محسوس ہوئی۔ اس کے لہجے میں تمکسر، اپنی ذات کی تزویر اور اس کی سلگتی سانسوں کا لمس چہرے پر محسوس کیا۔ اس کے ہونٹ اپنے چہرے پر محسوس کرتے صحیح معنیوں میں وہ برا لگا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پرے دھکیلا۔ میرا کریکٹر بتاؤ گے تم؟ خود کو دیکھا کبھی؟ دیکھا؟ یو نو بٹ مراد تم میں اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا مجھے۔ وہ بھی درندہ تھا اور تم بھی ہو۔ منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے وہ سکتے میں تھی۔ وہ ہاتھ دیکھ رہا تھا کبھی اسے۔ لک مریم لسن آئی ایم ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ کس حق سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے؟ لگاتار بہتے آنسوں سے کہا۔ خود کی تذلیل، نفرت، غصے کی حد سے چہرہ سرخ کر چکی تھی وہ۔
مریم میرا مقصد صرف تمہیں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، دور رہو مجھ سے، جسٹ کیپ ڈسٹنس، شکل نہیں دکھانا مجھے اپنی۔ سیکنڈ فلور پر رکتے وہ روتے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ ڈیم اٹ، زور سے ہاتھ دروازے پر مارا تھا۔ شدید ناراض ہونے کے باوجود یونی کی پارکنگ ایریا میں وہ اس کے ویٹ میں تھی۔ آپ آ رہے ہو یا نہیں؟ میں تھک گئی ہوں۔ اینگری ایموجی کے ساتھ ٹیکسٹ سینڈ کیا۔ فون تو وہ اسے کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی جبکہ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک دم اس کا ٹیکسٹ پڑھتے بے ساختہ مسکرایا تھا۔ وہ غصہ تھی ابھی بھی، صرف 10 منٹ۔ سینڈنگ آپشن کلک کیا۔ ابھی وہ متوجہ تھا کہ فون رنگ ہوا۔ نمبر دیکھ کر ماتھے پر ان گنت بال اور دماغ کی نسیں پھولی تھی۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اگر اس بار کوئی کتا پن کرنے کی کوشش کی تو شدید تپش میں وہ گاڑی ریورس کر چکا تھا۔ یہ بغیر سوچے کہ وہ رگے جائیں اس کے انتظار میں ہے۔ وہ شال درست کرتے ٹہل رہی تھی۔ لمس تم گئی نہیں ابھی تک؟ عذرا نے پوچھا، جو وہ تو کب سے باہر آ چکی تھی۔ ہاں، وہ بس وجدان کا ویٹ کر رہی ہوں۔ دانت پیسے جو 10 منٹ کا بول کر 20 منٹ کر چکا تھا۔ اچھا آ جاؤ، میں ڈراپ کر دوں اگر مناسب لگے تو۔ نہیں تم جاؤ، میں وجدان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اچھا جیت، جیسے تمہاری مرضی۔ ہنستے وہ چلی گئی۔ ایکسکیوز می جی، عذرا اپنے پیچھے کسی شخص کی آواز سے پلٹی۔ وہ جو آپ سے بات کر رہی تھی اسے کہیں کہ وجدان صاحب نے انہیں لینے بھیجا ہے، وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ پائے تو؟ چہرے کے تاثرات چھپاتے کہا۔ لمس تمہیں لینے آئے ہیں، وجدان بھائی شاید خود نہیں آ پائے۔ وہ نہیں آئے، وہ حیرت میں تھی اور باہر قدم بڑھائے۔ چابی گارڈ کو دیتے وہ بھاگنے والے انداز میں گارڈن عبور کرتے لانچ میں داخل ہوا تھا۔ وانی وانی وانیہ کہاں ہو؟ تقریباً چلاتے اس کا نام پکارا تھا۔ کیا ہوا وجدان؟ صدف اس کی تیز آوازوں سے روم سے نکلی۔ موم وانیہ کہاں ہے بتائیں؟ وہ پریشانی سے بولا۔ جی بھائی، کیوں ایسے بلا رہے ہیں؟ خیریت؟ وہ آنکھیں مسلتی لانچ میں آئی۔ ٹھیک ہو تم؟ سانس بحال کرتے فوری سے سینے سے لگایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے خیریت بھائی؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ حیران ہوئی اس کی پریشان بات اور عمل سے۔ تم گھر سے باہر گئی تھی آج؟ جی بھائی، 12 بجے طلحہ کے ساتھ ڈیزائنر کے پاس گئی تھی۔ اس کے بعد 2 گھنٹے سے سوئی تھی۔ ابھی آپ کی آوازوں سے کچھ دیر پہلے جاگی ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں بس ویسے ہی، ماتھا مسئلہ تھا۔ وجدان لمس کہاں ہے؟ اسے نہیں لے کر آئے تم؟ صدف نے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 4:15 تھے، کیونکہ اس کی لاسٹ کلاس 3:30 بجے آف تھی۔ لمس، وہ جھٹکے سے اس کے ذکر سے وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ریلیکس ہوا تھا۔ ہوش میں آیا، ٹوٹتے بکھرتے آنسوؤں پر باندھے خود کو سنبھالتے بامشکل بیگ سے ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولا تھا۔ دعا کی تھی وہ لانچ میں نہ ہوں، اور وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی کہ ان کا سامنا کرتی، اور وہ اس حالت میں بھی نہیں تھی کہ وضاحت دیتی۔ صدا شکر کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ روم کا دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر بیٹھے کب سے ضبط کے آنسو بہانا شروع ہو چکی تھی، جو اب سسکیوں میں بدل چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا تھا۔ ماں باپ کی جدائی میں چند ماہ کے بعد جہان فانی سے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ تب جب اسے زندگی کے موڑ پر باقاعدہ رہنمائی کی ضرورت تھی، کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ گرینی بہو اور بیٹے کے غم میں نڈال تھی، اور وہ تو اسی صدمے سے گزر رہی تھی، لیکن جب تک گرینی سنبھلی وہ بہت تلخ ہو چکی تھی۔ ان سب کا فائدہ اٹھاتے جب اس کے محلے کے کسی درمیانی عمر کے آدمی نے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی، وہ کم عمر بچی سہم چکی تھی۔ خوف محسوس ہوا اس کی شکایت کرنے پر، اسے ہی برا ہونے کا نشانہ بنایا، صرف اس لیے کہ اس کا باپ نہیں زندہ تھا، ماں نہیں زندہ تھی۔ وہ بری تھی جو اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ گرینی کو اس دن پہلی دفعہ احساس ہوا وہ اپنے غم میں اسے بھول چکی تھی، خود سے متنفر ہو کر بہت دور ہو چکی تھی۔ مرد ذات سے نفرت بے انتہا ہو چکی تھی۔ تب سے وہ ہر کام کیا جس سے وہ ان کا مقابلہ کر سکے، کپڑے، تعلیم، جاب، ہر چیز کا، تاکہ خود کو پر اعتماد اور مضبوط ثابت کر سکے۔ مگر تھی تو لڑکی نا، وہ بھی کمزور سی، ہر چیز میں صرف اپنی مرضی۔ ہاں ایک فرق ضرور تھا، گرینی کی بات کافی حد تک ماننا لازم سمجھتی تھی، مگر کچھ معاملوں میں وہ انتہا سے زیادہ ضدی اور تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی جاب، اس کے کپڑے، ہمیشہ سے وہ ان باتوں کا نشانہ بنتی آئی تھی۔ کیا کبھی ہم کسی پر تنقید کرتے یا دیکھتے ہیں کہ آپ کی تنقید کا اندازہ اس بندے کی اصلاح کر رہا ہے یا طنز کے وار چلا رہا ہے؟ نہیں، کیوں نہ کہ ہم صرف خود کو دودھ کا دھلا اور صحیح سمجھتے ہیں تو اسے نشانہ بنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کسی کی 1000 اچھائیوں پر بھی ہمیں اس کا عیب ان سب اچھائیوں کو پسے پش ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی، جانتی تھی کہ وہ اگر وہ یہ نہ کر سکی تو دنیا کے درندے اسے روند کر
گزر جائیں گے۔ سب کو لگتا تھا مجھے کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اللہ عجیب پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے، کوئی سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا۔ میں تنگ آ گئی ہوں۔ ہاں یہ جاب میں اپنے لیے کرتی ہوں، لوگوں کو کیا تکلیف میں جانتی ہوں۔ اگر میں تلخ لہجے کی بجائے ان مردوں سے میٹھے لہجے میں لہجہ استعمال کروں تو یہی مجھے نوچنے میں وقت نہ لگائیں۔ نفرت ہو رہی تھی مجھے تم سے، مراد بے شمار نفرت۔ اپنا چہرہ اور ہاتھ رگڑا تھا جہاں دانستہ طور پر ابھی بھی اس کے لمس کے رموق محسوس ہو رہی تھی۔ آج عرصہ بعد ضبط کے باوجود اس شخص کی باتوں حرکت نے اسے پھر سے اپنے سمٹے ہوئے خول سے باہر نکالا تھا۔ ایسا نہیں تھا اسے آج ہوئے معاملے سے فرق نہیں پڑتا تھا، ہر بار کی طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ جانے کتنی ہی بار وہ اس موڑ سے اکیلی گزری تھی، کسی سے بھی شیئر نہ کرتے وہ خود کو توڑتے جوڑتے سنبھلی تھی۔ مریم تم آ گئی ہو؟ گرینی کی فکر مند سی آواز بند دروازے کے پار سنی۔ جی گرینی آ گئی ہوں، سسکیاں دباتے فوری آنسو صاف کیے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہوں گرینی، بالکل بھی، بہت بری ہوں۔ میں کریکٹر لیس ہوں، میں گرینی انتہائی بری ہوں، انتہائی بری، جس کا جب دل چاہتا ہے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روتے ہوئے سے سرگوشی کر رہی تھی مریم، میری جان دروازہ کھولو، تم ٹھیک نہیں ہو، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ان کا دل پریشان تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، جب کرتی تھی اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہی ہوتی تھی۔ آنسو صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی، وہ جانتی تھی وہ نہیں جائیں گی۔ کیا ہوا مریم، تم روئی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ ادھر دیکھو۔ دروازہ کھولتے وہ اس کا بکھرا سا روپ اور چشمے سے آزاد سرخ آنکھیں دیکھ بے ساختہ اسے سینے سے لگاتے پریشان ہوئی تھی۔ گرینی، وہ ضبط کے بندھن کھو چکی تھی۔ گرینی کیا میں بہت بری ہوں؟ بتائیں، روتے وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا یہ سب تم سے؟ وہ اس کے بکھرے بال درست کرتے بولی تھی۔ مریم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی بھی دل کی بات کبھی بھی ان سے نہیں کہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی اندر ہی اندر سہتی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، میرا رشتہ اس مراز سے طے کر دیا۔ ان کی گود میں سر رکھے ہر بار کی طرح اپنا غم چھپا چکی تھی، خود پر قابو پا چکی تھی۔ اب اس کے لہجے میں کوئی کسی قسم کا احساس نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا، تصویر دیکھ لو گرینی، مجھے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور آپ نے اس سے میرا رشتہ طے کر دیا، حد درجہ بگڑے لہجے میں کہا۔ مریم شادی کبھی تو کرنی تھی نا؟ پھر وہ قدرے حیران تھی۔ اگر اس کو خود سے جدا کیا نا تو تم حشر دیکھنا۔ اس کی بات یاد آتے بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے رنگ فنگر پر نظر ڈالے جہاں اس نے وہ دوبارہ زبردستی پہنائی تھی۔ مجھے اس شخص سے ہرگز رشتہ نہیں رکھنا، بلکہ کسی سے بھی نہیں رکھنا، نہ اس معاملے میں ہمارے درمیان بات ہو گئی۔ ترش لہجے میں جواب دیتے وہ بلینکٹ اوڑھ چکی تھی، جبکہ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا اور اب معاملہ اس سے جاننا تھا۔ کیسے ہو وجدان اور میری پیاری؟ دانستہ بات چھوڑتے خباستی کہکا لگایا۔ بکواس بند کر، اپنی بامشکل سٹیئرنگ پر قابو پاتے وہ دہاڑا تھا۔ نانا غصہ نہیں، ویسے تیری بیوی کا خیال نکال دیا میں نے، کیوں نہ کہ اب مجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے، ابھی بھی میرے سامنے ہے۔ یہ سرسرا اس کا دماغ خراب کرنے کو کہا تھا۔ رشتہ بیچنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پھر سے دان نکالتے تپایا تھا، جبکہ وہ حیرت میں اس کی بکواس سن رہا تھا۔ پوچھو گے نہیں کون؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ آخر کل کو تجھ سے رشتہ داری جوڑنی ہے سالے صاحب، ملک کے کتے، میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر ضبط کی انتہا پر تھا۔ اگر ملک سامنے ہوتا تو اس کے 100 ٹکڑے کر دیتا۔ ویسے بہن بھی خوبصورت ہے تیری۔ چل فون رکھتا ہوں۔ اس کے غصے پر تنزیہ کہہ کے لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ مجھے ٹریپ کیا ملک، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ وجدان ہوا کیا ہے بیٹا؟ وہ اس کے عجیب و غریب جو بھاگنے سے انداز سے باہر نکلا تھا۔ وجدان، وہ بلبلاتی رہ گئی۔ اس کی تیزی سے گاڑی واپسی نکالنے سے وہ پریشان تھی۔ لمس پک اپ دا کال ڈیم اٹ، خطرناک حد تک تیز ڈرائیو کرتے پریشان خوف سے مسلسل فون کر رہا تھا جو سوئچ آف جا رہا تھا۔ خود پر مسلسل چپتی نظروں سے وہ بامشکل آنکھیں کھولتے ہوش میں آئی۔ ویلکم ڈیئر بیوٹی، خود پر پڑتی نظروں سے انجان آوازوں سے وہ مشکل آنکھیں کھولنے کی صحیح میں تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش میں تھی وہ کہاں ہے۔ وجدان، آج میں آپ سے لڑوں گی، غصے میں خود سے منصوبہ بندی بناتے وہ باہر نکلی تھی۔ چلے میں، آپ کون؟ وہ حیران ہوئی۔ شخص کو تو وہ کبھی بھی دیکھا نہیں تھا۔
جی جی، وہ وجدان سر نے بھیجا، وہ کسی کام میں مصروف تھے تو آ نہیں سکے، ان کی نظروں کا مطلب سمجھتے فوری سے گڑبڑاتے کہا۔